من حافظ على الصلاة اکرمہ اللہ عز وجل بخمس خصال یرفع عنہ ضیق العیش وعذاب القبر ویعطیہ اللہ کتابہ بیمینہ ویمر علی الصراط کالبرق ویدخل الجنۃ بغیر حساب. یہ فرمان رسول ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس مرد یا عورت نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کی اللہ تبارک و تعالی 5 انعامات سے نوازے گا. تو 5 انعامات سے نوازے گا اللہ وحدہ لا شریک 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے کی وجہ سے. اور یہ انعامات اس قدر بیش قیمت ہیں کہ یہاں سے لے کر یعنی ہم سب ابھی جہاں ہیں یہاں سے لے کر کے جنت میں داخل ہونے تک سارے مسائل کا حل ان انعامات کے اندر مضمر اور چھپا ہوا ہے. سب سے پہلا انعام یرفع عنہ ضیق العیش، رزق کی تنگی دور کر دی جاتی ہے، خوشحالی آ جاتی ہے زندگی میں. یہ سب سے پہلا انعام ہے. اگر دنیاوی زندگی میں خوشحالی آ جائے، رزق کا مسئلہ حل ہو جائے تو ساری آرزویں پوری ہو جاتی ہیں. اور اسی رزق کے لیے، کمائی کے لیے، انکم کے لیے پوری دنیا پریشان ہے. آج ساری بے ایمانی، شیطانی، دغا بازی، دھوکہ بازی، جتنی چیزیں ہو رہی صرف اسی روپیہ کے لیے، یہ پیسہ کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہم سب کو یہ پیغام سنایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیاوی زندگی خوشحالی کی ہو جائے، نماز کی پابندی میں آ جاؤ. یہ سب سے پہلا انعام ہے. اب یقینی بات ہے کہ دنیاوی زندگی جتنی اچھی ہو جائے لیکن ایک دن موت ہے، سبھی کو مرنا ہے. اور ہر مسلمان کے دل میں خواہ مرد ہو یا عورت یہ آرزو ہے، یہ تمنا ہے کہ ہماری موت اچھی طرح آئے اور ہماری قبر کے اندر آگ نہ جلے، سانپ اور بچھو نہ آئے، قبر ہماری تنگ نہ ہو، قبر ہماری اندھیری نہ ہو. یہ ہر دل کے اندر چھپی ہوئی بات ہے. اعمال ہمارے جیسے بھی ہوں لیکن خواہش یہی ہے کہ اللہ ہماری موت اچھی طرح ہو اور مرنے کے بعد کی زندگی میں ہمیں سکون ملے. سارے یہ چاہتے ہیں ہم قربان جائیں اپنے محبوب پر. آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کی پابندی کرنے والے مرد اور عورت کے لیے رب کائنات کا دوسرا انعام یہ ہے کہ عذاب قبر اس سے ہٹا لیا جاتا ہے. قبر میں عذاب نہیں ہوتا بلکہ قبر میں منکر نکیر جب فرشتے آتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں من رب کا، تمہارا رب کون ہے، تو نمازی بندہ اور نمازی بندی بآسانی جواب دیتے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. من رسول کا، تمہارے رسول کون ہے، رسولی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تینوں کے جوابات مومن بندہ اور مومن بندی
مسلمان بندہ مسلمان بندی، نمازی بندہ نمازی بندی بآسانی دے لیتے ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ایک اعلان ہوتا ہے، انسان اور جنات کے سوا ساری مخلوق اس اعلان کو سنتی ہے۔ صدق عبدی وافرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا بابا من الجنہ، یہ اعلان ہوتا ہے کہ میرے بندے نے صحیح جواب دیا ہے، میری بندی نے صحیح جواب دیا ہے، اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ۔ اللہ اکبر، یہ بستر کہاں بچھایا جا رہا ہے؟ یہ قبر کے اندر بستر بچھانے کا حکم رب کائنات اپنے فرشتوں کو دے رہا ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ قبر میں، میری بندی کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ قبر میں، وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور جنت کا لباس پہناؤ۔ یہ کفن جو ہم سادہ دیتے ہیں اسے ہٹاؤ اور جنت کا نورانی لباس پہناؤ۔ وَافْتَحُوا بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، اور جنت سے دروازہ کھول دو، کھڑکی کھول دو، ہوائیں آتی رہیں، خوشبوئیں آتی رہیں، اور قبر اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ تاحد نگاہ وہ بندہ جتنا دور دیکھ سکتا ہے اتنی بڑی قبر ہو جاتی ہے، کہ بستر بھی بچھا دو جنت کا، لباس بھی پہناؤ، اور جنت سے دروازہ کھول دو، ہوائیں آتی رہیں، خوشبوئیں آتی رہیں، اور اس میت سے کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ دلہن کی طرح، تمہیں قیامت تک کوئی جگانے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ دوسرا انعام ہے نمازی بندے اور بندی کے لیے، اور تیسرا انعام، چوتھا انعام، پانچواں انعام یہ قیامت کے دن یعنی میدان محشر میں تین انعامات مزید میدان محشر میں دیے جائیں گے۔ تو یہ تین انعامات میدان محشر میں دیے جائیں گے، جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا فرسان حال نہ ہوگا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ میدان محشر میں انسان اپنے بھائی کو، ماں باپ کو، بیوی بچوں کو، رشتہ دار اعزاء اقربا کو، سبھی کو بھول جائیں گے، ہر شخص ایک دوسرے سے بے نیاز ہو جائے گا۔ تو اس وقت میدان محشر میں رب کائنات نمازی بندے اور بندی کو تین انعامات سے نوازے گا۔ تیسرا انعام ہے کہ نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ چوتھا انعام کہ وہ پل صراط پر بجلی کی طرح گزر جائے گا، اور پانچواں انعام کہ اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب کتاب کے اس نمازی بندے اور بندی کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ پانچوں انعامات اس قدر بیش قیمت ہے کہ رب ذوالجلال نمازوں کی پابندی کرنے والے مرد اور عورتوں کو ان پانچوں انعامات سے نوازے گا۔ اور پل صراط کا راستہ کوئی چھوٹا نہیں، 3000 سال کا سفر ہے، یہ جہنم کے اوپر بچھایا گیا ہے، اور یہ راستہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ دھاردار ہے، کہ اس میں انسان
کو گزرنا ہے اور کوئی نہیں بچ سکتا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ اس پل صراط پر سے ہر ایک انسان کو گزرنا ہے اور جہنم کے اوپر بچھایا گیا ہے۔ بے شمار لوگ کٹ کٹ کر گریں گے، لیکن نماز کی پابندی کرنے والے مرد اور عورت کو رب کائنات وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ، بجلی کی طرح اس پل صراط پر پار کرا دے گا۔ اتنا بڑا انعام کہ جس پر سے گزرنا نہایت مشکل ہے، لیکن پانچوں نمازوں کی پابندی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اتنے بڑے بڑے انعامات سے نوازے گا۔ لیکن اگر جس نے نمازوں کی پابندی نہیں کی تو قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ 15 سزائیں لکھی ہیں کہ 15 سزائیں بے نمازی کو دی جائیں گی، 5 دنیا میں، 3 یہ موت کے وقت، اور 3 قبر میں، اور 3 میدان محشر میں۔ یہ 15 سزائیں ہیں۔ یہ 15 سزائیں بے نمازی کو دی جائیں گی۔